عید کو آپ خوب کود کود کر اپنے اندر اس کو داخل کیجیے، جذب کیجیے۔ رتل القرآن ترتیلا، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ کتنا قرآن اس پر نازل ہوا تھا، مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ۔ جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں، تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن انٹو یور ہارٹ، آپ کے دل میں، آپ کے پورے وجود میں یہ سرایت کر جائے، جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا تھی جہاں در رفت جہاں دیگر شد، جب جان کے اندر یہ قرآن سرایت کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مدثر ہے، اس میں البتہ اس کی پہلی 3 آیات بڑی اہم ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک ایک آیت کو سمجھیے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر ہے، جب آپ پر غور و فکر کا، سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک بڑے عملی انسان تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچپن اسرت میں گزرا ہے، پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس، وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے۔ پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے، سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں، سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رجحان پیدا کر دیا، شادی ہو گئی، تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے کاروبار کیا، کھل کر کاروبار کیا، لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، حبب الیہ خلا، ملنا جلنا اب طبیعت مائل نہیں ہے۔ پہلے ہم کہہ سکتے کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا، لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا، اب غور و فکر دور نہیں۔ میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتاً بیلنسڈ ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے درمیان، اور وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک ہی۔ بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا، تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے کیا کرتے تھے؟ الفاظ حدیث میں آئے ہیں، حضرت عائشہ سے جو منقول ہے، کانا یتحنث فی، وہاں کچھ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کانا تحنث ہی تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیا ہے، معاشرے کی حالت کیا ہے، اخلاقی زوال کی انتہا ہے، اس پر غور و فکر۔ تو اسی عرصے میں پھر وحی آئی، اس پر ایک اور، اس غور و فکر پر ایک تشویش، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری کا احساس۔ یہ دو چیزیں جب مل گئی تو اب آپ کی طبیعت میں جس پر جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے، متفکر ہو جائے، اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے، کہیں اور اسی طریقے سے، تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی، یا ایھا المزمل قوم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے، اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے۔ یا ایھا المدثر قوم، وہ قیام اللیل، یہ قیام النہار۔ قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری اٹھا ہے، قم فانذر، خبردار۔ اس پر ہم بہت غور کر چکے ہیں کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح یہ ہے، انذار۔ سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجیے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔ تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں، یہاں پیدا ہوئے، چرا چگا، ختم ہو گئے، نسیے منسیہ ہو گئے، تم حیوان نہیں ہو، کچھ اور ہو، تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ عظیم ترین امانت کائنات کی، جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے، وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی، اور اس امانت کی جواب دہی ہے، ذمہ داری ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ یہ ہے انذار، نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار آخرت۔ لیکن ایک ہدف کیا ہے؟
اس کا ہدف یہ ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے، اس ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے، ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی بنواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلیس سے جس سے کہ پھر سمجھے بیج ہے یا بجلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں۔ اقامت الدین، دین کو قائم کرو۔ میں یہ دے رہا ہوں الدین کلی، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر، نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا۔ مختلف اصطلاحات ہیں۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور، تدبر، تفکر، پھر فکر مندی، یہ بتا دیا تھا ورقہ بن نوفل نے۔ اب دیکھیے انہیں صحابی نہیں سمجھا جاتا، کیوں؟ کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ تصدیق کی ہے انہوں نے، نبوت کی تصدیق کی ہے، ان کا یہ وہی ناموس ہے۔ جب حضرت خلیل لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ امزاد میرے چچا کے بیٹے، ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیا تجربہ میں پیش آیا ہے۔ وہ کہا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اتنے پریشان ہوئے ہوگے، حیران ہوئے، اب آپ دوسرے جلدیا تھا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیتے؟ توقع نہیں، وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے کندھے تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ تاکہ نہیں، یہ پیغام جس کے دل میں بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ اور یہ تشویش ہے نا حضور کو۔ یہ دور ہے در حقیقت یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا۔ یہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے۔ یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا، تو کیونکہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے